اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو فرسٹ ایئر کلاس میں پروموٹ ہونے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو نیا سال آپ کے لیے بہت مبارک کرے. جی طلبہ، آج کیمسٹری کا ہم پہلا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا پہلا ٹاپک ہے ایٹم. طلبہ، آپ میٹرک میں بھی ایٹم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. یہ ایک بنیادی ذرہ ہے مادہ کا جو ناقابل تقسیم ہے اور بہت چھوٹا، اتنا چھوٹا ذرہ ہے کہ اس کو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. آج ہم نے اس کی ہسٹریکل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جاننی ہے آپ کے ٹاپک کے حوالے سے. ایٹم لفظ جو ہے وہ سب سے پہلے گریکس یعنی یونانیوں نے استعمال کیا تھا، اور ایک لفظ ایٹموس جو آپ کی بک میں موجود ہے. ایٹموس کا لفظی مطلب ہوتا ہے ناقابل تقسیم، جس کو تقسیم نہ کیا جا سکے. جی طلبہ دیکھیں، فرض کریں ہمارے پاس کوئی چیز ہے، کوئی بڑی چیز ہے، اس کو ہم توڑ کر دو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ہر چھوٹے حصے کو مزید تقسیم کرتے ہیں، توڑتے ہیں، دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے جاتے ہیں. تو تصور کریں کہ اس چیز کو توڑتے توڑتے، چھوٹے سے چھوٹے حصوں کو توڑتے توڑتے ایک ایسا ذرہ آ سکتا ہے جو مزید تقسیم ہونے کے قابل نہ ہو. دراصل وہی ایٹم ہے. جیسا کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں لکھا ہے، لانگ ٹائم اگو اٹ واز تھاٹ دیٹ میٹر از میڈ اپ آف سمپل انڈیویزیبل پارٹیکل. گریک philosophers thought that matter could be divided into smaller and smaller particles to reach a basic unit. یعنی آپ مادے کو توڑتے جائیں، چھوٹا کرتے جائیں تو ایک ایسا حصہ آ سکتا ہے جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا. The basic unit which could not be further subdivided، جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا. جی یونانی فلاسفر ڈیموکریٹس called these particles atomos, derived from the word atomos means indivisible. یعنی ڈیموکریٹس نے اس ذرے کو ایٹم کا لفظ کا نام دیا، اس کے لیے ایٹم کا لفظ استعمال کیا، اور جس کا لفظی مطلب ہی کیا تھا کہ اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک اور بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ یونانیوں کا جو علم تھا وہ کسی تجرباتی شہادت کی بنیاد پر نہیں تھا، ایکسپیریمنٹل ایویڈنس کی بنیاد پر نہیں تھا، بس ایک خیالی علم تھا، تخیلات پہ مشتمل تھا. گو کہ اسی تخیلات کے علم نے ہی آگے ایکسپیریمنٹل کیمسٹری کی بنیاد رکھی تھی. However, the ideas of Greek philosophers were not based on experimental evidence. اس کی کوئی ایکسپیریمنٹل ایویڈنس نہیں تھی. لیکن 17th سینچری میں جب کوانٹیٹیو اسٹڈی کی گئی مادہ کی، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ واقعی ایٹم ایک حقیقت ہے، یہ مادہ کا ناقابل تقسیم ذرہ ہے. جیسا کہ آپ کی بک میں لکھا ہے، ان دی لیٹ 17th century quantitative study of composition of pure substance disclosed that a few elements were
the components of many different substances. یعنی بہت سارے جو سبسٹانسز ہیں، مختلف سبسٹانسز، ان کے جو اجزاء ایک جیسے ہی ملتے جلتے ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پانی ایک سبسٹانس ہے اور اس کے اجزاء کیا ہیں؟ ہائیڈروجن، آکسیجن. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ایک سبسٹانس ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ کاربن، آکسیجن. کاربن مونو آکسائڈ ایک سبسٹانس ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ کاربن، آکسیجن. سلفر ڈائی آکسائڈ سلفر اور آکسیجن پہ مشتمل ہے. یعنی بے شمار اشیاء آپ کے پاس ایسی ہوں گی جن کے اجزاء، کمپوننٹس، یعنی جن سے وہ بنائے گئی ہیں اشیاء، وہ ملتی جلتی ہیں. It was also investigated that how elements combine to form compounds and how compounds could be broken down into their constituent elements. مختلف ایلیمنٹس مل کے ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا پانی ایک کمپاؤنڈ ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ ہائیڈروجن، آکسیجن. کاربن ڈائی آکسائڈ ایک کمپاؤنڈ ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ کاربن، آکسیجن. کھانے والا نمک، ٹیبل سالٹ، سوڈیم کلورائڈ، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ سوڈیم میٹل اینڈ کلورین گیس. تو اس طریقے سے ایلیمنٹس آپس میں ملتے ہیں تو کمپاؤنڈ بنا دیے جاتے ہیں، اور وہی کمپاؤنڈ جب توڑ دیے جاتے ہیں، ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں، تو انہی کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس میں تقسیم ہو جاتے ہیں. پانی کو توڑیں گے آپ تو آکسیجن اور ہائیڈروجن ملے گی. کاربن ڈائی آکسائڈ کو توڑیں گے، کاربن اور آکسیجن ملے گی. سوڈیم کلورائڈ کو توڑیں گے، سوڈیم دھات اور کلورین گیس ملے گی. اسی طرح In 1808, an English school teacher, John Dalton, recognized that law of conservation of matter and law of definite proportion could be explained by the existence of atoms. جان ڈالٹن نے یہ ریکوگنائز کیا، اس کو پتہ چلا کہ دو قوانین، کیمسٹری کے اہم قوانین، لا آف کنزرویشن آف میٹر، قانون بقائے مادہ، اینڈ لا آف ڈیفینیٹ پرپورشن، لا آف ڈیفینیٹ پرپورشن، ان کی وضاحت اسی صورت میں ممکن ہے جب ایٹم کا وجود ہو. اگر ایٹم وجود نہیں رکھتا، جیسا دیکھیے قانون بقائے مادہ ہے، کیا کہ مادہ ہر حال میں اپنا وجود برقرار رکھتا ہے. ہم مادے کو پیدا نہیں کر سکتے اور جو پیدا شدہ مادہ ہے اس کو تباہ نہیں کر سکتے. تو مادے کی موجودگی ایٹم کی موجودگی پر ہے. اگر ایٹم موجود نہیں ہے، ایک واضح مضبوط ذرہ نہ ہو، تو ایٹم مادے کو اپنا وجود برقرار رکھنا ممکن نہیں مادے کے لیے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون بقائے مادہ کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ ایٹم موجود ہے. اور پھر ایٹم ایک ایلیمنٹ کا سب سے چھوٹا ذرہ ہے جو کسی بھی کیمیکل ریئیکشن میں حصہ لے سکتا ہے. ایٹم از اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ which can take part in a chemical reaction. For example, helium, neon, etc. have atoms which have independent existence, while atoms of hydrogen, nitrogen and oxygen don't exist independently. یعنی کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے ایٹم آزادانہ طور پہ موجود رہتے ہیں، اپنی ایگزسٹنس کو انشور کرواتے ہیں، وہ اکیلے رہ سکتے ہیں فضا میں، جیسا کہ نوبل گیسز کے ایٹمز ہیں. ہیلیم اور نیون، آرگون،
کرپٹون، زینون وغیرہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ایٹمز فضا میں اکیلے رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ریئیکٹ نہیں کرتے. لیکن ان کے علاوہ نوبل گیسز کے علاوہ باقی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے ایٹم فضا میں اکیلے نہیں رہ سکتے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم مادے کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جو فضا میں اکیلا رہ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رہ سکتا. بالکل جو ماڈرن تحقیق کار ہیں، ریسرچرز ہیں، انہوں نے have clearly shown that an atom is further composed of subatomic particles like electron, proton, neutron, hyperon, neutrino, antineutrino, etc. یعنی ایٹم ماڈرن کیمسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ایٹم ہی مادے کا سب سے چھوٹا ذرہ نہیں ہے، بلکہ ایٹم کو مزید چھوٹے ذروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، ہائپرون، نیوٹرینو، اینٹی نیوٹرینو وغیرہ. اس طرح کے تقریباً 100 یا اس سے کم و بیش ذرات جو ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں. لیکن الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران جو ہیں وہ بنیادی ذرات ہیں. جی طلبہ، ایٹم اور ایلیمنٹس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہمیں برزیلیس نے دی تھی. A Swedish chemist J. Berzelius determined the atomic masses of elements. یعنی ایلیمنٹس کے اٹامک ماس کو معلوم کیا تھا. A number of his values are close to modern values of atomic masses. اور برزیلیس کی معلوم کردہ اٹامک ماسز کی قیمتیں ماڈرن اٹامک ماسز سے کافی حد تک ملتی جلتی ہیں. اس کے علاوہ برزیلیس آلسو ڈیولپڈ a system of giving element a symbol. یعنی ایلیمنٹس کو سمبل سے لکھتے ہیں نا، جیسے کاربن ہے تو کاربن کے پورے سپیلنگ لکھنے کی بجائے آپ سی سے لکھتے ہیں، آکسیجن کو او سے لکھتے ہیں. تو یہ طریقہ رائج کیا تھا سب سے پہلے برزیلیس نے. جی طلبہ، انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ ایویڈنس آف ایٹم پہ بات کریں گے. بہت شکریہ.